پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے تم بڑے اپنے زور و شور کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ دنیا کے زوراوروں سے پوچھا جائے گا نا، وہ آپس میں بات کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ابو جہل یہ بات کرتا تھا، صحابہ کرام کو دکھاتا تھا، دیکھو میری مجلس، دیکھو میرے ساتھی، دیکھو میری طاقت، سب کچھ تو میرے پاس ہے، تم جن سے لگے ہوئے ہو ان کے پاس کیا ہے؟ تو پھر ابو جہل ٹائپ لوگوں سے دیگر لوگ کہیں گے بڑا دبدبا لے کے آتے تھے ہمارے پاس، بڑی شان و شوکت دکھاتے تھے، بڑی قوت و طاقت کا اظہار کرتے تھے، تم آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، تو وہاں وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ایمان تو تم خود نہیں لا رہے تھے، اب ہمیں کیا کہتے ہو؟ تم اگر ایمان لے آتے تو ہمارا زور تم پہ نہیں چل سکتا تھا، اس لیے کہ جو ایمان لائے تھے وہ کمزور سے کمزور تر لوگ تھے، ہم ان سے ان کا ایمان نہیں چھین سکے تھے، تو تم بھی ایمان لے آتے۔ بل کنتم قوما طاغین، خرابی تمہارے اپنے اندر تھی، تم تھے ہی ایسے، سرکشی تمہارا اپنا شیوا تھا اور تھوپتے ہم پہ ہو۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین، جو بھی ہے آج تو ہمارے رب کی بات ہم پہ پوری ہو گئی، جہنم میں ہم نے بھی جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے، سب کو جانا پڑے گا، اس لیے کہ ہم بھی شرک پہ ڈٹے رہے اسی پہ مرے، تم بھی شرک پہ ڈٹے رہے اسی پہ مرے، تو وہ جو پروردگار نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پاک زبان سے ہمیں حتمی پیغام دیا تھا وہ آج پورا ہو گیا، اب یہاں تو توبہ استغفار بھی نہیں ہو سکتی۔ انا لذائقون، ضرور ہمیں اب اس سزا کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ تم ہمیں کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ہم آج بچ جاتے اور تم پھنس جاتے تو پھر تو تمہارا اعتراض بنتا ہے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا تو ہم خود بھی تو گمراہ ہی تھے، لہذا فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تم ہو ہم ہیں، ایک جیسے عقائد تھے، ایک جیسی کرتوت تھی، عذاب میں بھی شریک ہیں، برابر ہیں، چھوٹ ہمارے لیے بھی آج کوئی نہیں، تمہارے لیے بھی کوئی نہیں۔ تم بھی چاہتے تھے کہ شرک پہ ڈٹے رہیں، ہمارا بھی یہ تھا کہ شرک کو مضبوط کریں، دونوں نے مل کے یہ سب کچھ کیا تھا، آج مل کے جہنم کی وادی میں اتارے جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک اسی طرح ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ، یا وہاں فرمایا جائے گا کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی جو شخص شرک و کفر پہ ڈٹا رہا اور اسی پہ اس کو موت آ گئی، اس کا انجام حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہوگا۔ سورہ مبارکہ میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک بڑا اہم پہلو ہے سورہ صافات میں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں نظم کا ذکر ہے بہت زیادہ، کہ ہر چیز کا اللہ پاک نے انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ جو اللہ پاک کے ہاں سے ایک انتظام طے ہے اس کے مطابق یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔
تو اساتذہ تفسیر فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو ایک منظم زندگی کا حکم دیا ہے۔ نمازوں کے اوقات ہیں، حج کے اوقات ہیں، زکوٰۃ کے لیے اوقات، اور اس میں ایک مال کی مقدار ہے، روزے ہیں، بالکل ایک مقرر ٹائم ہے، اس کا مہینہ مقرر ہے، اوقات مقرر ہیں، احکام مقرر ہیں، حج کا، نمازوں کے اوقات، یہ سب ایک منظم سلیقہ دیا ہے۔ بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صحیح طریقہ اور اس کو حسن سلوک کے ساتھ پورا کرنا، یہ صافات سورہ مبارکہ الصافات کا مضمون نکھار کے واضح کر رہا ہے کہ درست چلن اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ نبھانا، یہ سورہ صافات کے مضامین سکھا رہے ہیں۔ فرشتے ہیں، بالکل وہ اپنے کام پہ مقرر ہیں، نظام کائنات ہے، بالکل ایک ترتیب اللہ پاک نے رکھی ہے، اس پہ چل رہا ہے۔ آخرت آئے گی، وہ ایک منظم اللہ پاک کے ہاں طے شدہ ترتیب ہے، وہ سب ہوگا۔ تو انسان تو اپنی بدنظمی والی زندگی مت اختیار کر، جو دنیا میں تو رہ رہا ہے اس کا بھی ایک نظم بنا، اور نظم وہی بنا جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اس پہ کاربند بھی ہو جا، اس پہ پابند بھی ہو جا۔ رات ختم ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے پیغام آتا ہے، آ جا میری بارگاہ میں۔ دن ختم ہوتا ہے، اللہ پاک اپنی طرف بلا لیتے ہیں، آ میری بارگاہ میں سر جھکا دے، میں عطا کروں گا۔ حق تعالی شانہ نے منظم زندگی کا سلیقہ دیا ہے، اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ پورا کرنے کا اسلوب عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں اسی نظم اور حسن سلوک کا قدم قدم پہ ذکر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کے انوارات اور پورے قرآن کے اور پورے دین کے انوارات نصیب فرمائے۔ درود پاک